نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 تا 117 کی تلاوت کی گئی۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہودی تو کہتے ہیں کہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی بات وہ بھی کرتے ہیں جو دین کے علم سے جاہل ہیں، پھر اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتا ہو اور اس کی بربادی اور ویرانی کی کوششوں میں لگا رہتا ہو۔ ان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جس طرف بھی منہ پھیرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، حالانکہ اس کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور بعض مسائل پر بحث کرنے کے لیے آیا۔ اس موقع پر اتفاقاً کچھ یہودی علماء بھی آ گئے۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں باہمی گفتگو شروع ہو گئی۔ بات کچھ اتنی آگے بڑھ گئی کہ گفتگو نے مناظرے کی شکل اختیار کر لی۔ رافع ابن حرملہ یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ اے نصارہ، تمہارے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بنیاد ہے۔ اس پر عیسائی بھڑک اٹھے، کہنے لگے اے یہودیو، تم کس حقیقت پر ہو؟ تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ یہ مناظرہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ ایک نے دوسرے کی جی بھر کر توہین اور تذلیل کی اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگے۔ ان آیات میں اسی مناظرے کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری اور ان کی رسالت اور نبوت کا ذکر موجود ہے، تورات پر ایمان رکھنے والے یہودیوں کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے۔ اسی طرح انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بے شمار شہادتیں موجود ہیں۔ نصارہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار زیب نہیں دیتا۔ جس طرح یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو کافر اور بے دین قرار دے رہے تھے، ان کی دیکھا دیکھی عرب کے وہ مشرکین جو بالکل جاہل اور اللہ کی کتاب سے ناواقف تھے، انہوں نے یہودی اور عیسائی دونوں کے متعلق یہ کہہ دیا کہ دونوں بے دین ہیں اور ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس دنیا میں جو یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ ہی کرے گا۔ لیکن ان سب کے ہاتھوں جس طرح اللہ کی مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اللہ کی مسجدوں کی توہین اور بے عزتی ہو رہی ہے، وہ ان کے جرائم کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اس کا فیصلہ تو انہیں خود ہی کر لینا چاہیے۔ چنانچہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا۔ بیت المقدس کی حرمت کا خیال کیے بغیر اس کو کھنڈر اور ویرانہ بنا دینے میں کوئی کسر انہوں نے اٹھا نہیں رکھی۔ توریت کو جلا دیا، وہاں کے لوگوں کی بے عزتی کی گئی۔ اسی طرح یہودیوں نے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی کئی مرتبہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کو تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی روش پر چلتے ہوئے محض بغض اور عناد اور تعصب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر بیت اللہ کی زیارت اور عبادت سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے جس کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں لرزتے ہوئے اور کانپتے ہوئے داخل ہوتے، مگر اس کے برخلاف ظلم کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام لینے سے اور اللہ کے گھروں سے روکا اور ان کو ویرانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ دوسرا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کتنے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ اور اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے۔ جب ساری کائنات اسی کی ملک ہے، مشرق و مغرب کا وہی مالک ہے، جس کام کو ہونے کے لیے کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پھر اس کو آخر بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔